السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے مصیبت میں گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعا کی ہو مگر وہ قبول نہ ہوئی ہو، یا ایسا محسوس ہوا ہو آپ کی دعا تو آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی؟ اگر ہاں تو یہ بیان آخر تک ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں، کبھی کوئی مصیبت میں تو کبھی کسی غم یا کسی پریشانی میں، یا کبھی ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالی سے طلب کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہم اس انداز میں اور اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں کہ جو قبولیت کے دروازے کھول دے؟ کیا ہم دعا کے وہ اصول اور وہ طریقے جانتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائے اور اپنی امت کو بتلائے ہیں؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے دعا کے وہ اصول اور وہ ضابطے بیان کروں گا کہ جو دعا کی قبولیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا کہ جو بڑے لمبے سفر سے آیا اور اس پر سفر کی تھکان اور گرد و غبار تھا۔ وہ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا اور اس کی روزی بھی حرام کی، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ کو سب سے پہلے حلال روزی کو یقینی بنانا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، یعنی بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک ایسا عذاب مسلط کر دے گا کہ تم دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ امر بالمعروف، اچھے کام کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا کہ امت کی خصوصیت ہے، تو اس لیے آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوتی رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ دعا مانگی، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کی دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ان میں دعا قبول نہیں ہوئی، وہ تکھار کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ ہماری دعا قبول نہ ہو جائے اور ہماری حاجت پوری نہ ہو جائے۔ چوتھا عمل کہ جب دعا کرے تو دعا میں کوئی ایسی بات نہ کرے جو کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کی ہو یا رشتے توڑنے کے تعلقات سے ہو، تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جس دعا میں رشتہ توڑنے کی بات ہو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں بات یہ ہے، جو بھی دعا آپ مانگے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اسی لیے جب بھی آپ دعا مانگے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگے تو دعا کے خاص اوقات ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے، ان اوقات میں آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی فوراً اور جلدی دعا قبول ہوگی۔ سب سے افضل وقت دعا کا وہ تہجد کا وقت ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت پریشان حال تھے، بہت مصیبت میں گھرے ہوئے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی، راتوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایسا بدل دیا کہ ایک دم ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور وہ آج بہت خوشحال اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ 6 باتیں ایسی تھی، دعا کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ یہ جانیں گے، ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جب یہ باتیں ہم نے جان لی تو اب ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم دعا کس طریقے سے کریں، کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو
رکھے. سب سے پہلے جب بھی آپ دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو دعا بغیر درود کے مانگی جائے تو ایسی دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک جاتی ہے. اس کے بعد آپ جو حاجت، جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے آپ کو طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کھل کر مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یہ دعا کے اصول تھے اور یہ دعا کے طریقہ تھا جن کو اپنایا جائے، اور جن کو اپنانے کے بعد اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو دعا آپ کی قبول نہ ہو فوری طور پر تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور آپ کی اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور دے گا انشاءاللہ. تو آپ اس طریقے سے دعا مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. تو اس لیے آپ ان باتوں پر خود بھی عمل کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کو شیئر کریں تاکہ وہ پریشان حال ہو اور ان کو دعا مانگنے کا طریقہ نہ معلوم ہو، تو اس بیان کے ذریعے وہ سیکھ سکے کہ دعا کس طریقے سے مانگی جاتی ہے. اللہ تعالی ہماری تمام دعا کو قبول فرمائے اور نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.